السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالے جادو کی خوفناک ہارر سٹوری اندھیری رات، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ٹھیک ہے، علی نے سائیڈ پر رکھا ہوا پٹرول کا گیلن اٹھایا اور خود پر انڈیل دیا۔ سلطانہ بیگم ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کو وہ علی لگا ہی نہیں جو ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا اور آج اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سلطانہ بیگم ہوش میں تب آئیں جب علی نے جیب سے لائٹر نکالا۔ علی بیٹا دیکھو، اسے چھوڑ دو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور عریج کے علاوہ بہت سی لڑکیاں ہیں دنیا میں، ان میں سے کوئی بھی دیکھ لو۔ سلطانہ بیگم نے اسے بچوں کی طرح پچکارنا چاہا۔ ہاں یا نہ، علی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، کر لو تم نکاح اس سے، میں اسے قبول کر لوں گی۔ مجبوراً سلطانہ بیگم کو ہار ماننا پڑی۔ ایک ہی تو بیٹا جو تھا، اور عریج کے ساتھ اچھے سے رہیں گی۔ علی پھر سے بولا۔ قبول کر تو رہی ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سلطانہ بیگم کے نقوش تن گئے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں ہی مر جاتا ہوں۔ علی نے پھر سے لائٹر لہرایا تو سلطانہ بیگم تپ کر اٹھیں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، سلطانہ بیگم دانت پیس کر بولی۔ تو علی نے سائیڈ پر رکھے بیگز اٹھا کر عریج کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ تمہارے امی ابو نے یہ رشتہ طے کیا تھا، ثبوت اس میں ہے۔ علو نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آگے فون کیا۔ عریج نے ویڈیو دیکھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ ہاں میں ہاں ملا گئی تھی اور بیگز لیتی کمرے میں چلی گئی۔ خیر سے دونوں کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد سلطانہ بیگم نے کبھی عریج کے ساتھ برا سلوک نہیں اپنایا تھا، بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ رات کے دوسرے پہر میں سلطانہ بیگم گھر سے نکلنے کے لیے سامان اٹھا کر دبے پاؤں جانے لگی، مگر کنڈی کی آواز آئی اور جس پر علی اپنے ماضی سے باہر آیا تھا اور عریج کو اٹھانے لگا۔ عریج، میں جا رہا ہوں، تم جلدی وضو کرو، پھر جاؤں گا، علی نے عریج کو ہلا کر بولا۔ عریج اسبات میں سر ہلاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ کے بعد وہ باہر آئی اور جائے نماز پر بیٹھ گئی تو علی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے سلطانہ بیگم کے پیچھے جا رہا تھا، مگر جب وہ قبرستان پہنچا تو اس کے جسم میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ قبرستان کا سناٹا کسی بھی بہادر سے بہادر شخص کو رات کے وقت میں خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خاموشی، اوپر سے پورا چاند اور اس کی چمکتی روشنی، کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ علی کو اپنا آپ لرزتا ہوا محسوس ہوا، مگر پھر وہ ہمت کرتا، گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا قبرستان میں داخل ہوا، مگر سلطانہ بیگم اسے کہیں بھی نہیں دکھیں۔ جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ سر پکڑتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ سلطانہ بیگم اپنے ہی دھن میں مگن ایک قبر کھود کر لاش باہر نکال کر اسے دائرے کے سامنے لے آئی اور سفلی عمل میں استعمال ہونے والی ہڈی اور ایک کھوپڑی اور پتلا اور خون لے کے اسے دائرے میں جا بیٹھی۔ اب بس انتظار تھا تو 3 بجنے کا، اور اس میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ اپنے دائرے کے آس پاس دیے جلا رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کفریہ کلمات پڑھنے میں مصروف تھی جب انہیں محسوس ہوا کہ کوئی انہیں گھور رہا ہے، اور انہیں سامنے دیکھا۔ دور ہی ایک عورت کھڑی تھی، بال اس کے منہ پر تھے تو شکل نہیں دکھی۔ وہ پھر سے پڑھائی میں لگ گئیں
جب انہیں کسی نے زور سے پکارا، سلطانہ۔ سلطانہ بیگم نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ عورت اب بھی کھڑی سلطانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کی نظر جب اس کے پاؤں پر پڑی تو ان کو اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ سلطانہ بیگم نے جلدی سے پڑھائی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کے ارد گرد خوفناک مخلوق نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ وہیں ایک طرف سے انہیں فقیرہ اور کچھ لوگ آتے دکھائی دیے تو وہ کچھ پرسکون ہوئی، کیونکہ ان کا عمل اب اختتام کو تھا۔ علی کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو بندھا ہوا زمین پر پڑا پایا۔ وہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حواس جیسے ہی بحال ہوئے، 1 منٹ لگا تھا اسے سب کچھ یاد آنے میں۔ اس کا پاؤں زنجیر سے باندھ کر پیڑ سے زنجیر کا دوسرا سرا بندھا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ تھوڑی دور پر ایک بڑا پتھر دیکھا، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ وہ تیزی سے اس پتھر کی طرف لپکا اور پاس پر ڈنڈے کی مدد سے پاس گھسیٹنے لگا۔ عریج جائے نماز پر بیٹھی مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ جب اسے اپنے آس پاس بہت سارے لوگ سر پر کفن بندھے کھڑے دکھے، عریج اپنی آنکھیں میچ گئیں اور آیات الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو آس پاس کوئی نہ دکھا۔ بے ساختہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عریج، میں آ گیا ہوں، باہر آ جاؤ۔ صحن سے علی کی آواز آئی تو عریج کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو اس وقت صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ عریج سکھ کا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز طے کر کے دوپٹہ کھولتے ہوئے باہر آ گئی، جہاں علی صحن میں لگی پیڑ کے پاس کھڑا تھا اور وہ اس کے پاس جاتے ہوئے دوپٹہ سر سے ہٹاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ علی، یہاں کیوں کھڑے ہیں اور امی کہاں ہیں؟ عریج بازو سینے پر باندھ کر سوال کرنے لگی۔ کہتے ہیں نا، جب کچھ ہونا ہو تو کوئی اسے نہیں ٹال سکتا۔ جب اچانک سے علی کی شکل کسی خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو گئی۔ عریج صحن میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ عریج کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطانہ بیگم کے پاس فقیرہ نے آ کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہاں، بلی چڑھانے کا انتظام کرو بھائی، فقیرہ نے مزے سے اپنے چیلوں سے کہا تو وہ لوگ شاطرانہ مسکراہٹ لیے سر ہلائی ہوئی تیاری کرنے لگے۔ کس کی بلی؟ سلطانہ بیگم ان لوگوں کی بات سن کر گھبراتے ہوئے بولی۔ تمہاری بی بی، تمہیں کیا لگتا ہے ایسی تمہارا کام کر رہی تھی؟ فقیرہ ہنس کر بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سلطانہ بیگم نے پھر سے سوال کیا، کیونکہ ابھی 4 نہیں بجے تھے اور وہ 4 بجے سے پہلے دائرے سے باہر نہیں آ سکتی تھی، ورنہ ان کی جان کو خطرہ تھا، ورنہ بھاگ جاتی، اور اگر باہر نہ آتی تو وہ لوگ انہیں بلی چڑھا دیتے، اور ان کو اب اپنے آس پاس خوف کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حلیمہ، کوئی ایسی عورت بتاؤ جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہو، تو تمہاری سوتن 2 دن میں مر جائے گی اور تمہارا شوہر تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ بی بی جی، ویسے تو میں کسی کو نہیں جانتی، مگر ایک بے وقوف ہے۔ اگر آپ پتہ کر لیں کہ وہ چاند کی 14 کو ہوئی ہے تو میں اس بے وقوف کو پھنسا لاؤں۔ حلیمہ نے سلطانہ بیگم کا ذکر کر کے فقیرہ کو سب بتایا، اور پھر فقیرہ نے کچھ کفریہ کلمات پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت لگے گا؟ فقیرہ بولی۔ جی بس اس کو اپنی سوتن کے انتقال سے یقین دلانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، فقیرہ بی بی نے کہا تو حلیمہ بیگم فقیرہ کے آستانے سے نکلتی چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ مجھے
किसी सख्त जादू कराने वाली की बिल्ली चढ़ानी है जो चांद की 14 को हुआ हो पैदा, और उससे सख्त अमल करवा कर उसकी बिल्ली चांद ग्रहण पर चढ़ा देंगे और फिर मेरी ताकतें बढ़ जाएंगी। फकीरा अपनी चेली से इतना कहती हुई जोर जोर से हंसने लगी। और तुम्हारी सौतन के साथ तुम्हारी बन रही है, सुल्ताना बेगम ने हलीमा बेगम से कहा, जो इस वक्त सुल्ताना बेगम के घर आई हुई थी। कभी ना बनाओ, एक हैं उनसे बात करी है, 3 दिन में मर जाएगी, हलीमा बेगम राजदाना अंदाज में बोली। मजीद कुछ बोलती मगर अरीज को आता देख कर खामोश हो गई, जो हाथ में रिफ्रेशमेंट लेकर आ रही थी। अरीज रिफ्रेशमेंट रख कर गई तो सुल्ताना बेगम के चेहरे पर नागवार तासरात नुमाया हुए, जो हलीमा बेगम ने बखूबी नोट कर लिए। ये तुम्हें नहीं पसंद क्या? हलीमा बेगम ने कुरीदा। हाँ, बस मजबूरी में झील रही हूँ। मेरा बेटा बीच में ना होता तो गला दबा देती इसका। सुल्ताना बेगम गुस्सा जब्त करती हुई बोली। तो तुम बीबी के पास जाओ, बगैर किसी को पता लगे तुम्हारा काम हो जाएगा। हलीमा ने पत्ता फेंका। क्या सच में हो जाएगा? सुल्ताना बेगम खुशगवार लहजे में बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हलीमा बेगम ने चाय का घोंट भरते बोला। पहले तुम्हारा काम हो, 3 दिन में फिर जाऊंगी, सुल्ताना बेगम ने कहा। तो हलीमा बेगम सर को खम देकर खुश होती हुई चाय पीने लगी। अली बहुत मेहनत के बाद उस पत्थर को करीब करने में कामयाब हो गया था, मगर सर से निकलते खून की वजह से उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ, मगर इस वक्त परवाह किसे थी? वो हर चीज़ से बेनियाज उस जंजीर को तोड़ने में लगा था, जो कि खुशकिस्मती से 3 चोटों में ही टूट गई थी। उसे लगा था कि उसकी माँ के अलावा सब लोग महफूज हैं, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ, वो कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। रुको बरखुरदार, तुम मुकाबला नहीं कर सकते अकेले। पीछे से आई शकील साहब किसी आवाज़ पर अली ने घूम कर देखा। वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अली को रुकता देखकर उसके पास आ खड़े हुए। अली हैरान था कि आज उनके चेहरे पर पहले से ज़्यादा नूर था। उन्होंने इशारा किया तो अली होश की दुनिया में वापस लौटता उनकी हम कदम कब्रिस्तान में उस जगह जाने लगा जहां सुल्ताना बेगम थी। सुल्ताना बेगम को फकीरा की बताई गई बातें किसी बम की तरह अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई। उन्हें अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उनका ईमान कैसे इतना कमज़ोर पड़ गया? भला अब क्या हो सकता था? अब तो बिल्ली चढ़नी ही थी। सुल्ताना बेगम को अब अल्लाह ताला याद आए थे। सही कहते हैं, इंसान बहुत खुद गर्ज मखलूक है। पैदा तो अल्लाह ने इसलिए किया है कि अल्लाह की इबादत की जाए, मगर इंसान क्या करता है? अपने रब से तब दूर हो जाता है जब उसे सब कुछ नवाजा जाता है, और मुश्किल आते ही वो अल्लाह के हजूर पेश हो जाता है। और अल्लाह इतना रहमान है कि इंसान की आंख से गिरे एक आंसू पर ही उसे मुआफ़ कर देता है। सुल्ताना बेगम ट्रांस की सी कैफियत में सब कुछ होता देख रही थी। रुक जाओ फकीरा, याद रखो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। शकील साहब की आवाज़ पर जहां फकीरा ने सामने देखा, वहीं सुल्ताना बेगम ने हाथ उठाए थे खुदा का शुक्र अदा करने के लिए। अली अपनी माँ की तरफ लपका था, मगर फकीरा के चेले ने उसे कॉलर से घसीट कर पीछे फेंका था। हाँ, इतनी मेहनत तुम्हारा ही तो मुकाबला करने के लिए की है, फकीरा ने पुरसकून अंदाज में कहकर अपने हाथ में मौजूद तस्बीह पर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसे शकील साहब बाखूबी समझते हुए खुद भी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। और देखते ही देखते चारों तरफ से शैतानी ताकतें नमूदार होने लगी। दूसरी तरफ शकील साहब के पीछे सफ़ेद चादरों में हाथ बांधे खड़े नूरानी चेहरे वालों की कतार खड़ी होगी। फकीरा ने वार करना चाहा, तभी एक हवा का इतना तेज़ झोंका आया, फकीरा दूर जा गिरी। फिर फकीरा कुछ पढ़ते पढ़ते
ایک بھور کی صورت میں شکیل صاحب کی طرف آ رہی تھی اور ان تک پہنچتے ہی وہ آگے نہ بڑھ پائی۔ چاروں طرف روشنی ہونے لگی جیسے کوئی شیلڈ پیچھ میں آ گئی ہو۔ علی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ پایا کیونکہ بھور کی وجہ سے سب جگہ دھول مٹی اڑنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔